عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ السمیع العلیم عدو مبین. اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنین سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور یاد رکھنا کبھی بھی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا. چونکہ جب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب اسلامی تعلیمات پر عمل کرو گے تو شیطان قدم قدم پر تمہارا پیچھا کرے گا، تمہارا تعاقب کرے گا، تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا. کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع، شیطان کی پیروی یا شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور شیطان جب کھلا ہوا دشمن ہے اور یہ اپنی دشمنی میں کمی نہیں کرتا بلکہ کھلم کھلا اپنی دشمنی کو نبھاتا ہے. اس آیت میں تمام مومنوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب اسلام میں ایک مومن داخل ہو گیا، اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو مان لیا، تو اسلام کو ماننے کے بعد صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آدمی زبانی دعویٰ کرے بلکہ پورے طور پر داخل ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی بعض چیزوں کو آدمی قبول کرے، بعض کو مانے اور بعض کا انکار کر دے. یعنی اسلام میں جن جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے تمام باتوں کو مانا جائے، قبول کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ جو باتیں، جو تعلیمات ہماری خواہشات کے مطابق ہے، ہمارے من کے مطابق ہے، ہم تو اس کو مان لیں، ہم اس کو قبول کر لیں، لیکن جو چیزیں، جو تعلیمات ہماری خواہشات کے خلاف ہو ہم اس کو نہ مانیں، ہم اس کو قبول نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے جہاں بہت سارے طرز عمل تھے، جہاں بہت ساری خرابیاں تھیں، ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ بعض چیزوں کو مانتے تھے اور بعض چیزوں کا انکار کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ کہتا ہے کہ اے یہودیوں، تم کتاب کی بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو، بعض کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یاد رکھو جو آدمی ایسا کام کرے گا اللہ فرماتا ہے دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلت رسوائی سے دوچار کرے گا، پھر دوبارہ مرنے کے بعد
جب آدمی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں لوٹایا جائے گا، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، اس وقت اللہ رب العالمین سخت سے سخت عذاب دے گا۔ یعنی اسلامی تعلیمات کو پورے طور پر ماننا ہوگا، اسلام میں پورے طور پر داخل ہونا ہوگا، تب جا کر ہمیں نجات مل سکے گی۔ ایسا نہ ہو کہ بعض چیزوں کو ہم مانیں، بعض چیزوں کا انکار کریں۔ شریعت اسلامیہ میں، مذہب اسلام میں دو چیزیں خاص طور پر بتلائی گئی ہیں، دو حقوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے اور دوسرے کا تعلق انسانوں سے ہے، بندوں سے ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایک چیز کو مانتا ہے، ایک چیز کو قبول کرتا ہے اور دوسرے کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے جس چیز کا تعلق ہے آدمی اس کو ادا کرتا ہے، اور جس چیز کا تعلق بندوں سے ہے آدمی انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو کہا جائے گا کہ وہ آدمی پورے طور پر مومن نہیں ہے یا پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے۔ دو چیزیں عام طور پر بتلائی جاتی ہے، ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور دوسرے کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے۔ ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حق کی جمع حقوق ہے اور عبد کی جمع جو ہے عباد کی جمع عبد ہے۔ حقوق کا معنی ہوتا ہے حق، حصہ، رائٹ، پھر اسی طریقے سے عباد کا معنی ہوتا ہے بندے، یعنی جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے انسانوں کو چاہیے کہ وہ ادا کر دے، پھر اسی طریقے سے جو حق انسانوں کا ہے، بندوں کا ہے، انسانوں کو چاہیے کہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اور یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا تھا کہ کچھ حقوق اللہ کے ہوتے ہیں اور کچھ حقوق بندوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حقوق میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، ایک تو توحید کا اقرار، یعنی آدمی عقیدہ مضبوط کرے، نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کو جانے، عقیدہ مضبوط ہو، توحید کا اقرار یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اسی طریقے سے نذر و نیاز، اسی طریقے سے دوسری جو عبادتیں ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے انسانوں کو چاہیے کہ اس کو ادا کرے۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ تمام حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آدمی عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، تمام قسموں کو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے لیے انجام دے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، ایک بار ہوا یہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، گدھے پر سوار تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ بن جبل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کے حق اللہ رب العالمین کے اوپر کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اللہ ورسولہ اعلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا، کہا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ معاذ بن جبل سنو، اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اور وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ اور بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب میں مبتلا نہ کرے، عذاب نہ دے
جو بندہ دنیا کی زندگی میں شرک نہیں کرتا ہے، شرک سے پاک ہے، عقیدے کو بچائے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہ دے، اس بندے کو سزا نہ دے۔ جب یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افلا ابشر بہ الناس، اے اللہ کے رسول کیا یہ خوشخبری میں لوگوں کو نہ بتا دوں کہ جو لوگ شرک نہیں کریں گے، جن کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، سزا نہیں دے گا، کیا یہ بات، یہ خوشخبری لوگوں کو نہ بتا دوں؟ پیارے نبی نے کہا لا تبشرہم فیتکلوا، سنو یہ بشارت، یہ خوشخبری انہیں نہ سناؤ، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس خوشخبری کو قبول کر لیں اور اسی پر بھروسہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں۔ بتلانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں توحید کو لائے، شرک سے بچے، عقیدے کی حفاظت کرے، تب جا کر اس کے لیے نجات ممکن ہے۔ یہ تو رہا اللہ رب العالمین کا حق۔ بات جو ہمیں کرنی ہے وہ بندوں کے آپسی حقوق پر کرنی ہے۔ اللہ کا حق بتلایا گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر و نیاز، عقیدے کا اعتراف، توحید کا اقرار، عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا، یہ تنہا اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ لیکن بندوں کے آپسی حقوق بہت سارے ہیں۔ ایک حق تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے پر ظلم نہ کرے، اسی طرح ایک آدمی کسی آدمی کا قتل نہ کرے، ایک آدمی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے، ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، ایک آدمی دوسرے آدمی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کر لے، پھر اسی طریقے سے ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی عزت، آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ خیانت نہ کرے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ غداری نہ کرے، ایک آدمی اگر مظلوم ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے تو مزید کوئی آدمی دوسرا نہ ستائے، ایک آدمی اگر غریب ہے تو اس کی غربت کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے، ایک آدمی اگر مزدور ہے تو اس کی مزدوری کا حق نہ مارا جائے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھ رہا ہے تو انسان کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ ساری چیز ایک دوسرے کا تعلق یہ بندوں سے ہے۔ کوئی بندہ، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ ان ساری غلطیوں کو نہ کریں، چونکہ یہ حقوق آپسی بندوں کے ہیں۔ آپ اگر قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ کہا کہ انسانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھائے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے بندو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ یعنی یہاں اللہ کا حق ذکر کیا گیا، ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد علی ترتیب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق ذکر کیے، کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، انسانوں کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، انسانوں کو چاہیے کہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرے، انسان کو چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر پڑوسی چاہیں وہ اجنبی ہے، اسی طریقے سے اگر آدمی سفر پر ہے، مسافر ہے، وہاں بھی اگر کوئی ساتھی مل جائے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ پھر کہا گیا وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے کنیزوں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ نے دیکھا پہلے اللہ کے حق کو ذکر کیا گیا، اس کے بعد ماں باپ، یتیموں، مسکینوں،
رشتہ داروں، پھر اسی طریقے سے پڑوسیوں، مسافر یعنی سفر کے ساتھیوں، یہ جو اللہ کے حقوق کے بعد جن لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، نہ کہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال سماج میں، معاشرے میں، وہ غریب طبقہ، وہ یتیم جس کا باپ انتقال کر چکا ہو، یتیم کے مال کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ظلماً نہ کھایا جائے۔ اگر کوئی آدمی ایسی غلطی کرتا ہے، اگر کوئی انسان یہ گناہ کرتا ہے، کہا گیا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، دنیا میں جتنا من کرے کھا لے، مرنے کے بعد وہ آدمی جہنم میں پہنچے گا۔ ایک جگہ کہا گیا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی غلطی کے، ناحق کوئی مومن کسی مومن کو تکلیف دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ناحق ستائے، ناحق الزام لگائے، کہا گیا وہ کھلم کھلا گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا مرنے کے بعد دینا ہوگا۔ ان تمام آیتوں کے اندر اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہیں مومنوں کا تذکرہ کیا گیا، کہیں یتیموں کا تذکرہ کیا گیا، کہیں پڑوسیوں کا تذکرہ کیا گیا اور کہیں ماں باپ کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کو چھوڑ کر جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب بندے ہیں، سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں، ان کے ساتھ کبھی ظلم نہ کیا جائے، ان کا حق نہ مارا جائے۔ اگر ایک حق کو ہم ادا کر رہے ہیں، عقیدہ مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں، حج میں کوئی کمی نہیں، ایک حج نہیں کئی حج کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ میں کوئی کمی نہیں، نذر و نیاز میں کوئی کمی نہیں، قربانی میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے جتنے حق ہیں تمام حقوق میں ہم کمی نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر معاملہ یہاں تک ٹھیک ہے تو یہ صرف کافی نہیں ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کر لینا یہ بس نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آدمی اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد بھی پھنس سکتا ہے، قیامت کے دن نجات اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار، کہ جب مومنوں کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جن کا عقیدہ صحیح تھا، ایمان مضبوط تھا، اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہیں تھی، جب ان کو کسی غلطی کی وجہ سے جہنم میں گئے تھے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی آئی تھی، اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کو جہنم میں بھیجا تھا، لیکن جہنم کی سزا جھیلنے کے بعد اذا خلص المؤمنون، جب مومنوں کو جہنم سے نجات مل جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا، یہ بچ جائیں گے، حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار، لیکن ابھی بھی ان کو نجات نہیں ملی ہے، ابھی بھی ان کو چھٹکارا نہیں ملا ہے۔ کہا گیا حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار، ایسے آدمی کو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پل ہوگا، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پل ہوگا، اس پل کے بیچ میں ان کو روک لیا جائے گا، یہ روک دیے جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ جہنم سے بچ گئے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روکے گا، انہیں روک دیا گیا۔ کون سی غلطی تھی، کون سا گناہ تھا، کون سا پاپ یہ کیے ہوئے تھے کہ جانا تھا انہیں جنت کی طرف،
ان کو جنت و جہنم کے بیچ میں روک دیا گیا۔ فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، روک کر یہاں بدلہ دیا جائے گا۔ جو یہ ظلم بندوں کے ساتھ کر کے آئے تھے، یہاں قصاص لیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر کسی کا مال ہڑپے ہوئے تھے، کسی پر ظلم کیے ہوئے تھے، کسی کا مرڈر کیے ہوئے تھے، کسی کی امانت میں خیانت کیے ہوئے تھے، ان کو روک کر یہیں پر حساب و کتاب دینا ہوگا۔ جب حساب و کتاب یہ دے دیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں حتی اذا نقوا وہذبوا اذن لهم بدخول الجنہ، جب معاملہ صاف ہو جائے گا، حساب و کتاب ہو جائے گا، تب جب یہ بالکل صاف کر دیے جائیں گے، گناہوں سے پاک کر دیے جائیں گے، ان کو اجازت دے دی جائے گی جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ حساب و کتاب کے لیے روکا گیا، اب ان کو پرمیشن مل گئی کہ اب انہیں نہ روکا جائے بلکہ ان کو جنت میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ اجازت مل جائے گی، جب یہ جنت کی طرف بڑھیں گے، اپنا ٹھکانہ، اپنا منزل اتنا جلدی پہچان لیں گے، اس طرح پہچان لیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی سے پہچان لیں گے، بہتر طریقے سے پہچان لیں گے۔ جنت میں جو ان کی جگہ ہوگی، جو مسکن ہوگا، ٹھہرنے کی جو جگہ ہوگی، بڑی آسانی سے پہچان لیں گے، اتنا زیادہ پہچانیں گے صحیح طریقے سے کہ اتنا دنیا میں اپنے گھر کو نہیں پہچان رہے تھے۔ اس حدیث میں وعید سنائی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے اس انسان کو جو آدمی اللہ کے حق کو ادا کر رہا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں، لیکن بندوں کے حق کے ساتھ آدمی کھلواڑ کرتا تھا، جہنم سے نجات کے بعد بھی جنت میں اتنی آسانی سے داخلہ نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ بندوں کے حقوق کا حساب و کتاب نہ دے دے۔ آدمی دنیا کے اندر عبادت کرتا ہے، عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جن کی تہجد بھی کبھی بھی نہیں چھوٹتی، تہجد کے بھی پابند ہیں، لیکن تہجد یہاں ادا کی جا رہی ہے، لیکن اگر بندوں کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے تب بھی معاملہ خطرناک ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا، پوچھا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ کون آدمی مفلس ہے، کون آدمی غریب ہے؟ تمام صحابہ نے اپنی فکر اور اپنی سوچ کے مطابق کہا، ہے اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم مفلس غریب اسی انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس زندگی گزارنے کے سامان نہ ہو، وہی آدمی غریب ہے۔ پیارے نبی نے کہا جواب غلط ہے، کہا صحیح نہیں ہے، کہا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته۔ یہ بڑی بھیانک حدیث ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں سنو، میری امت کا مفلس غریب قیامت کے دن وہ انسان ہوگا جو اپنے ساتھ نماز بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، صدقہ و خیرات بھی لائے گا، لیکن اس امت کا بدنصیب اور اس امت کا غریب انسان ہوگا۔ کیوں؟ زکوٰۃ، نماز، روزے، تمام نیکیاں موجود ہیں، اس کے باوجود نبی کہتے ہیں کہ میری امت کا یہ غریب انسان ہے۔ کیوں؟ قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی
جہاں نماز ادا کرتا تھا، نمازوں کی پابندی کرتا تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، تہجد کا بھی اہتمام کرتا تھا، لیکن ساتھ میں معاشرے میں، سماج میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بد کلامی بھی کرتا تھا۔ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر ناحق الزام لگایا ہوگا، تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، یہ سارے جرائم کر کے آیا ہوگا۔ ہوگا کیا؟ جس کو مارا ہوگا، جس پر ظلم کیا ہوگا، جس کا مرڈر کیا ہوگا، اس آدمی کو بھی لایا جائے گا اور اس انسان کو بھی لایا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر یہ آدمی حساب و کتاب نہیں دے پائے گا، یہ نمازی آدمی، تہجد گزار انسان، اس کی جتنی بھی نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، جو اچھے اچھے کام کرتا تھا، تمام کے تمام نیکیاں اس انسان کو دے دی جائے گی جس پر یہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اس ظالم انسان کی، تو جس کو ستاتا تھا، جس کو گالی دیتا تھا، اب اس کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اس نمازی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے انسان کو بالآخر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ انجام ہے اس انسان کا جس کی زندگی میں نماز کی کمی نہیں، روزے کی کمی نہیں، زکوٰۃ کی کمی نہیں، کمی یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں تھا۔ تو انسان کو چاہیے کہ بڑا ہوشیار رہے، ہوش میں رہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو بندے کے حقوق اور بندوں کے حق تلفی نہ ہو، اس میں ناانصافی نہ ہو۔ آدمی ظلم کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، دوسرے کو تکلیف دے بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے اور ذرا برابر بھی فکر نہیں رہتی ہے کہ ہم کو اس کی سزا ملنے والی ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ یہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ کہا گیا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم سے بچو، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچو، اس لیے کہ ظالم کے لیے قیامت کے دن روشنی نہیں ہوگی بلکہ وہ اندھیروں میں ہوگا، وہ تاریکی میں ہوگا۔ یہ اس انسان کے حق میں سزا ہوگی جو دنیا کے اندر ظلم کرتا تھا۔ اور یہاں ایک آدمی جب ظلم کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور دندناتے ہوئے گھومتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، انسان تو انسان ہے، اگر ایک جانور پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بھی انصاف ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ کرے گا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی پر ظلم کرتا ہے، اگر یہاں بچ گیا، یہاں اس کو چھٹکارا مل گیا، تو قیامت کے دن وہ آدمی بچے گا نہیں، حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، کہ یہاں تک کہ اگر کوئی سینگ والی بکری، بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کی ہوگی تو اس کو بھی بدلہ دینا پڑے گا، اس کو بھی سزا دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن آدمی بچ نہیں پائے گا۔ اور بندوں کے حقوق اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر توبہ کیے ہوئے اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے اور وہ مر گیا تب اس کی بھی معافی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو اللہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے اور مستدرک حاکم میں بھی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں الدواوین عند اللہ عز وجل ثلاثۃ، کل قیامت کے دن لوگوں کے 3 طرح کے رجسٹر ہوں گے، 3 طرح کے گناہوں کے رجسٹر ہوں گے۔ یہ دواوین
3 طرح کے اکٹھا کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دیوان، ایک رجسٹر تو وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی اس پر توجہ نہیں دے گا، اور ایک دیوان، ایک رجسٹر وہ ہوگا جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی اس کو نہیں چھوڑے گا، اور ایک دیوان، ایک رجسٹر وہ ہوگا جس رجسٹر والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا وہ انسان ہوگا فالشرک باللہ، جو آدمی دنیا میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا تھا، شرک کرتا تھا۔ اور پیارے نبی دلیل دیتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دوسرا دیوان، دوسرا رجسٹر اس انسان کا ہوگا جس کا تعلق اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان ہوگا، یعنی عبادت کے اندر اگر کوتاہی کیا ہے انشاء غفرہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ لیکن وہ دیوان جس کا تعلق بندوں کے آپسی معاملات میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس انسان کو نہیں چھوڑے گا۔ القصاص لا محالۃ، بدلہ تو دینا ہی پڑے گا، کوئی چارہ نہیں، کوئی بچاؤ کا ذریعہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے انسان ہونے کے ناطے بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے، اگر آدمی نے کسی آدمی پر ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے، کسی کا قتل کیا ہوا ہے، کسی کی غیبت کیا ہوا ہے، اور کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کسی کا ناحق زمین و جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو کیا کریں؟ کیا اس کی معافی کبھی بھی نہیں ہے؟ معافی ہے۔ جب تک آدمی زندہ ہے، وہ آدمی جو یہ سارے ظلم کیے ہوا ہے اور وہ آدمی بھی جس کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے، اگر دونوں موجود ہیں زندگی میں معافی تلافی کر لیا جائے، زندگی میں ہی معاملے کو صاف کر لیا جائے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن معافی تلافی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے تو مرنے کے بعد وہاں دینار اور درہم نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من كانت له مظلمة من اخیہ لاخیہ من عرضه او شیء، کہا کہ سنو، جس انسان نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے، جس انسان کا معاملہ اس کے بھائی کے ساتھ ہے، چاہے کوئی آدمی اپنے بھائی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا ہے، کسی کی عزت اور ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، یا کسی بھی معاملے میں ظلم اور زیادتی کیا ہے، اس کو چاہیے کہ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمِ، اس کو چاہیے کہ آج ہی اس معاملے کو صاف کر لے، آج ہی معافی تلافی کرا لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن دینار اور درہم نہیں ہوگا، روپیہ پیسہ نہ ہوگا، کہ آدمی بچ جائے اور بچا لیا جائے۔ دنیا کے اندر کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم اور آپ بچ جاتے ہیں، رشوت دے کر، پیسہ دے کر، گھوس دے کر، وکیلوں کو، ججوں کو خرید کر ایک آدمی بچ جاتا ہے، اور اگر دنیا کے اندر بچ جاتا ہے تو سمجھیے کہ وہ دنیا میں بچ گیا، مرنے کے بعد نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں سنو، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے، دھوکے سے، حرام طریقے سے گناہ کر کے ناحق مت کھاؤ، اور اپنا معاملہ حاکموں کے پاس پہنچا کر دوسرے کا مال رشوت دے کر اپنے قبضے میں نہ کر لو، اپنے قبضے میں نہ کر لو۔ ایسا اس دنیا کے اندر ہوتا ہے، معاملہ کسی اور کا ہے، زمین و جائیداد کسی اور کے ہیں،
روپیے پیسے کسی اور کے ہیں، سامان کسی اور کے ہیں، انسان اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اور جس کا سامان ہوتا ہے، جس کی زمین و جائیداد ہوتی ہے، آدمی جب لینے جاتا ہے تو یہ آدمی چونکہ غلط نیت کا ہے، ہڑپے ہوا ہے، قبضہ کیے ہوا ہے، معاملے کو ججوں کے پاس لے جاتا ہے، مقدمات میں لے کر جاتا ہے، مقدمہ لے کر جاتا ہے وکیلوں کے پاس، کورٹ کچہری میں وکیلوں کو خرید لیا جاتا ہے، ججوں کو خرید لیا جاتا ہے اور انہیں پیسہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے باطل طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ، گناہ ہے یہ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اے انسانوں تمہیں پتہ ہے کہ تم یہ جو مال کھا رہے ہو حرام ہے، غلط طریقے سے کھا رہے ہو۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 188 ہے۔ پہلے روزے کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، روزے کی بات کی گئی ہے، آگے کہا گیا کہ اے روزے دار، اگر روزہ رکھ کر بھی، رمضان میں تہجد ادا کر کے بھی، تراویح کی نماز پڑھ کر بھی، قرآن کی تلاوت کر کے بھی اگر تم غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہو تو رمضان کے روزے، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل، قرآن کریم کی تلاوت، رمضان میں کیے گئے صدقہ و خیرات، سب کے سب برباد۔ کیوں؟ صرف حرام کھانے کی وجہ سے، بندوں کا حق مارنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ غلطی کر بیٹھا ہے، یہ گناہ اس سے ہو گئے ہیں، تو آج ہی صاف کر لیا جائے، حق والے کو حق دے دیا جائے۔ اس لیے کہ پیارے نبی نے کہا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن حق والے کو حق ضرور ادا کیا جائے گا، دیا جائے گا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کو بھی ادا کرنا ہوگا، اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو آج کے دن صاف کر لیا جائے، معافی تلافی کر لیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو کل قیامت کے دن روپیہ پیسہ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ اگر ظالم کے پاس کوئی نیکی ہوگی تو اس نیکی کو لے لیا جائے گا، ظلم کے حساب سے، جتنا ظلم کیا ہوگا ظلم کے حساب سے نیکی لے لی جائے گی، اور اگر نیکی نہیں بھی ہوگی اس کی زندگی میں تو اس مظلوم کی گناہ اور اس کی غلطی اس کے سر دے دی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ معافی مانگ لیا جائے، تلافی کر لیا جائے، حق والے کو اس کا حق دے دیا جائے۔ معاشرے میں، سماج میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر ضرورت مند ہے تو کوئی آدمی کسی آدمی سے قرض لیتا ہے، قرض لیتے وقت اگر یہ نیت ہے کہ ہمیں ادا نہیں کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی نہیں کرے گا۔ اگر یہ نیت ہے کہ ہم قرض کو ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے، ادائیگی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آدمی یہ ٹھان لے کہ ہم ادا ہی نہیں کریں گے تو پیارے نبی کہتے ہیں خاص طور پر وہ آدمی اگر مالدار رہے، بندوں کا حق لیے ہوا ہے، ایک آدمی آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کو قرض دے رہا ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ معاشرے اور سماج میں، سوسائٹی میں، خاص طور پر مسلم طبقہ کے اندر یہ بات روزانہ سننے کو ملتی ہے کہ فلاں بھائی کو میں نے قرض دیا، اب تک قرض نہیں ملا، وعدے کے مطابق لوگ نہیں دیے، فلاں کے ساتھ فلاں میرا معاملہ ہے، فلاں صاحب نے میرا پیسہ لے لیا، میری زمین و جائیداد پر ناجائز ان کا قبضہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ بات ان لوگوں کی بھی ہے جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کے ایمان اور عقیدے میں ذرہ برابر بھی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے، مالدار ہونے کے باوجود وہ ادا کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ٹال مٹول کرے، آج دے دیں گے، کل صبح آئیے گا دے دیں گے، وعدہ خلافی، ٹال مٹول کرتا ہے، پیارے نبی کہتے ہیں مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا
حق کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا، آگے پیچھے کرنا، دن بڑھاتے رہنا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور پیارے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مظلوم، جس کا حق آدمی دبائے ہوا ہے، اگر وہ بد دعا کر دے، بد دعا لگ جاتی ہے، اگر وہ بد دعا کر دے تو بد دعا لگ جاتی ہے دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں اور آپ نصیحت کر رہے ہیں، اے معاذ اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ اے معاذ بن جبل، یمن جا رہے ہو، یاد رکھنا کسی پر ظلم نہ کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر مظلوم بد دعا کر دے تو وہ بد دعا فوراً لگ جاتی ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے ہی بندے کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، چنانچہ رب العالمین فوراً اس کی بد دعا قبول کر لیتا ہے۔ آپ صحیح مسلم کھولیں گے، صحیح مسلم میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ مظلوم کی بد دعا دنیا میں لگ جاتی ہے۔ کہا گیا ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں اور جنتی صحابی ہیں، نام سعید بن زید ہے، یہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی نے دنیا میں خوشخبری سنائی تھی کہ سعید بن زید یہ جنتی صحابی ہیں۔ کیا تھا؟ ایک عورت نے، عروہ بنت اویس نامی ایک عورت ہے، اس نے جھوٹا الزام لگایا سعید بن زید کے بارے میں، سعید بن زید نے میری زمین ہڑپ لی ہے۔ غور کیجئے، صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے، یہ معصوم ہے، یہ پاک ہیں، پھر بھی ان پر الزام ایک عورت لگا رہی ہے کہ سعید بن زید نے میری کچھ زمین پر ناجائز قبضہ جمائے ہوا ہے۔ مقدمہ مروان بن حکم کے پاس پہنچا۔ مروان بن حکم کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ سعید بن زید نے ایک عورت کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، بلایا گیا سعید بن زید سے۔ مروان بن حکم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جس کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو صاف کر لو، تمہارا معاملہ صاف ہو جائے، اپنے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے مروان بن حکم، میں کیا پیش کروں؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما توفقہ یوم القیامت الى ارضین سبعین، کہ اے مروان بن حکم، میں نے تو رسول کی یہ حدیث سن رکھی ہے کہ جو آدمی دنیا میں کسی بھی آدمی کی زمین ایک بالش، ایک بتہ ناحق لے لے، ہڑپ لے، اللہ کل قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پٹا گلے میں بنا کر اللہ ڈال دے گا۔ کیا میں اس حدیث کو سننے کے بعد میں کسی کی زمین کو لے سکتا ہوں؟ مروان بن حکم سمجھدار تھے، کہا نہیں، جائیے، اب آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ سعید بن زید یہ معصوم تھے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ناحق الزام لگایا جا رہا ہے، انہوں نے بد دعا دے دی، کہا ان کانت کاذبۃ، اگر یہ عورت اپنی بات میں، اپنے دعوے میں جھوٹی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کو اندھا بنا دے، اس کی آنکھ کی روشنی ختم کر دے، اور اس کی موت اس کے گھر میں ہو، اور اس کا گھر ہی اس کی قبر ہو۔ 3 بد دعائیں دی گئی، نابینا ہو جائے، اندھی ہو جائے، گھر میں موت ہو، اور گھر ہی اس کی قبر بنے۔ راوی کہتے ہیں آگے چل کر یہ عورت مرنے سے پہلے نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، اور اپنے گھر کے دیوار کو پکڑ کر چلتی تھی اور کہتی تھی اصابتنی دعوت سعید بن زید، مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ چنانچہ گھر کے بغل میں ہی
ایک کنواں تھا، اسی کنویں میں دیوار پکڑ کر یہ چلتی تھی، پاؤں پھسلا، کنویں میں گر گئی اور مر گئی، وہی کنواں وہی گھر اس کی قبر بن گئی۔ اس لیے یہ حدیث، یہ وعید ہے ان لوگوں کے حق میں جو ناحق کسی پر ظلم کرتے ہیں۔ معاشرے میں، سماج میں ایک طبقہ مزدوروں کا بھی ہوتا ہے، مزدوروں کا بھی ہوتا ہے۔ ہم روز مرہ کی زندگی میں روزانہ ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، کوئی صاحب معاملہ ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی کو مزدوری پر رکھتا ہے، شام ہوتے ہوتے مزدور یہ چاہتا ہے کہ اب ہمیں مزدوری ملنے والی ہے، اور جو آدمی کام پر رکھتا ہے وہ ٹال مٹول کر دیتا ہے، کل مزدوری ملے گی، کل دیں گے، یا آدھا دیتا ہے یا کچھ کم کر کے دیتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ بھی بندوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے کل قیامت کے دن مقابلہ اللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن میرا مقابلہ ان لوگوں سے ہوگا۔ ایک وہ آدمی، ایک وہ انسان، رجل اعطى بی ثم غدر، ایک وہ آدمی جس کا مقابلہ اللہ سے ہوگا، وہ انسان ہوگا جو اللہ کے نام سے وعدہ کرتا ہے، ایک دوسرے سے وعدہ لیتا ہے، ثم غدر، پھر دھوکہ دے دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ پھر دوسرا وہ انسان، ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، ایک وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو پکڑا اور اس کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد جو قیمت ملی اس کو کھا گیا۔ آزاد آدمی ہے، غلام نہیں ہے، کسی کے ماتحت میں نہیں ہے، آزاد آدمی تھا، آدمی اس کو اٹھایا، پکڑا، بیچ دیا۔ اور یہ چیز آج بھی ہوتی ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو اغوا کیا، پکڑا، کڈنیپ کیا اور اس کو بیچ دیا، یا گھر والے سے ہی قیمت کا مطالبہ کیا، کہتا ہے اتنا دیجئے گا تو آپ کی اولاد کو، آپ کے بیٹا یا بیٹی کو میں دے دوں گا۔ پیارے نبی کہتے ہیں فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، ایسی غلطی کر کے اس کی قیمت، وہ پیسہ کھا گیا، اللہ سے اس کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ اور تیسرا وہ انسان، وہ آدمی جو کسی آدمی کو مزدوری کے طور پر، مزدور کے طور پر کام کے لیے بلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ یہ کام ہے، اتنی مزدوری ہے، کام ہو جاتا ہے، کام مکمل ہونے کے بعد فَلَمْ يُعْتِهِ أَجْرَهُ، اس کی مزدوری نہیں دیتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر مزدور معاف کیا یا کچھ نہیں کیا، اگر روتا رہا، آہ نکلتی رہی، کل قیامت کے دن اس کا مقابلہ اللہ رب العالمین سے ہونے والا ہے۔ ایک آخری حدیث، یہ بھی مزدور کے حوالے سے، ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے، نبی کی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے دے دیا جائے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ لوگوں مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کے پسینے سوکھ جائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم جہاں اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، نماز روزے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، وہیں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ مرنا سب کو ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، بندوں کے حقوق کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ آگے ایک بات کہی گئی کہ معاملہ مرنے پر ختم نہیں ہوگا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن تم سب کو تمہارے کیے کرائے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اللہ کے معاملے میں ہم کھرے اتر رہے ہیں، ہمارا معاملہ ٹھیک ہے، تب بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ اگر بندے کا معاملہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے، بندوں کے حقوق کو ہم کوتاہی سے برت رہے ہیں، حقوق العباد میں کمی ہے، تب بھی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں
اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ظلم اور زیادتی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہر ایک کے حق کو ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا